حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کی تلوار، اسلام کے وہ عظیم مجاہد ہیں جن کا نام سنتے ہی بہادری، حکمت، جنگی مہارت اور غیر متزلزل ایمان یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سردار تھے اور عرب میں بہادری، دولت اور جنگی صلاحیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ یہی خصوصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی بچپن سے موجود تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی گھڑ سوار، نیزہ بازی، تیر اندازی اور جنگی فنون میں ماہر ہو گئے تھے۔ مکہ میں ان کا نام سب سے بہترین جنگجوؤں میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی سب سے اہم چال چلی۔ پیچھے سے حملہ کرنے والے جنگجو یہی قیادت کر رہے تھے۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اسی لیے خالد بن ولید کو ابتدائی دور میں اسلام کا سخت ترین مخالف سمجھا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد ان کے دل میں اسلام کے حق ہونے کا احساس بڑھنے لگا، خصوصاً جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر مسلمانوں کو غیر معمولی فتح ملتی ہیں، قرآن کا اثر بڑھ رہا ہے، مسلمان دنیاوی طاقت کے بغیر بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ ایک دن خالد بن ولید نے اپنے بھائی ولید بن ولید کا خط پڑھا، جس میں لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں خالد جیسی عقل رکھنے والا کب تک اسلام سے دور رہے گا؟ اگر وہ اپنی قابلیت اسلام میں استعمال کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جملہ ان کے دل میں اتر گیا۔ آخر کار سن 8 ہجری میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ تینوں مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے خالد کو آتے دیکھا تو فرمایا، آ گیا خالد، اللہ نے اسے ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، خالد، جو کچھ تم نے اسلام سے پہلے کیا اللہ نے سب معاف کر دیا۔ اس دن سے ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔